عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دین نام ہے اس عمل کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قولی اور عملی زندگی سے امت کے سامنے اسوے اور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بھی بنایا اور قابل اتباع اور آسان شریعت کی صورت میں اس کو پیش بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کر کر دکھایا اور جو باتیں آپ نے بتائی ان کو اسی طرح کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی طبیعتوں اور اپنے رواجوں اور اپنے سماج کے مطابق اس کو کرنے کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام بے دینی ہے۔ اور اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے چتاونی اور وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جس پر گراں گزرے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی پیروی، رسول کے طریقے پر چلنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کھل جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا راستہ ہے اس کے علاوہ پر چلے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو وہاں پلٹا دیں گے جہاں وہ پلٹنا چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَجَهَنَّمْ سَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ناپسندگی کو کھول کر اور واضح انداز میں ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ماننے میں اللہ نے اپنی رضا اور اپنا پیار اور اپنی پسندیدگی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے اسلام کی جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہم ذرا بھی ہٹیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کرتے ہوں، دین کا کرتے ہوں یا دنیا کا کرتے ہوں، ہم کو اس میں، کیونکہ ہمارے ہاں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کام بھی دین ہے اسلام میں۔ جیسے 2 ہفتوں میں آپ نے سنا کہ شادی دین ہے دنیا نہیں ہے، اور شادی کا کرنا دین ہے دنیا نہیں ہے۔ شادی انسان کی ضرورت ہے لیکن اللہ نے اس کو دین بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سارے نبیوں کی سنت بنایا، اور جو سنت عمل ہوتا ہے وہ کرنے والے کے طریقے پر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا اگر وہ عمل کیا جائے گا تو وہ دین بنے گا، اور اس سے ہٹ کر اگر عمل کیا جائے گا تو بے دینی بنے گی۔ اس لیے ہر عمل، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے لین دین ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے چلنا پھرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اختلاط ہو یا ہنسی اور غم ہو، ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں
لگائی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی بھی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم بھی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور پیارے اور بہت ہی قریبی، یہاں تک کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے موت کی گود میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفنایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، سارا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے عمل چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ غم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا انت نبی وانت تبکی، اے اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ آنسو بہتی ہے، دل غم کرتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اور اے ابراہیم ہم کو تمہاری جدائی کا غم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کے انتقال اور وفات پر غم ہوا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے آنسو بہائے، لیکن نہ آپ نے اللہ کو برا کہا، نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پھاڑے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے رویا، آنکھوں سے غم کا اظہار کیا اور امت کو اسوہ بتایا کہ مرنے والے پر غم ہوگا، آنکھ آنسو بہائے گی، دل رنجیدہ ہوگا، لیکن اس میں اسوہ یہ ہے کہ نہ دامن پھاڑے جائیں، نہ گریا و بکا بلند آواز سے ہو، نہ اس پر ماتم کیا جائے، نہ سینہ کوبی کی جائے، اس سے منع فرما دیا۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں النہایۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا جاہلی عمل ہے، اس سے بھی اجتناب کی ضرورت ہے، منع فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خوشیاں بھی آئی، آپ کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکے بھی پیدا ہوئے، لڑکیاں بھی پیدا ہوئی، آپ نانا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے شوہر بھی تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ ساری رشتہ داریاں اور قرابت داریاں تھیں جو ایک عام انسانی زندگی میں انسانوں کے درمیان میں قرابتیں قائم ہوتی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرابتوں اور رشتہ داریوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا اس کو عملی طور پر بتایا، شادیاں ہوئی تو کس طرح ہوئی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں میں کس طرح اخراجات کیے اور کتنی سادگی کے ساتھ اور کتنے احسن طریقے اور عمدہ اور بڑھیا طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی والے عمل کو انجام دیا جو امت کے لیے نمونہ۔ ہنسی آئی، غم آیا، مصیبتیں بھی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، شیب ابی طالب کا قید ہو، طائف کا سفر ہو، مدینے کی ہجرت ہو، خانہ کعبہ میں آپ کو گھسیٹا جانا ہو، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا آپ کو گالیاں دینا ہو، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں میں اور پھر مدنی دور کے حالات میں بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونہ رکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں آ جائیں تو اللہ سے شکوہ ہو، مصیبتیں آئیں تو پریشان ہو جائیں، مصیبتیں آئیں تو اللہ سے بدگمان ہو جائیں، یہ نہیں، اللہ سے تعلق کو استوار کرنے اور تعلق کو بڑھانے کی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی پیش کی کہ اس میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو حالات کا مقابلہ نماز کے ذریعے سے کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور گناہ چھوڑ کر کرو، نماز کے ذریعے سے کرو، گناہ چھوڑ کر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد جمنے والوں پر ہے، اللہ کی مدد گناہ چھوڑنے والوں پر ہے، اللہ کی مدد اللہ کو راضی کرنے والوں پر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد آئے گی جب تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے یہ ہوا کہ دشمنیاں ہوئی اور لوگوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین قسم کی دشمنیاں کی، ایسی سخت دشمنیاں کہ اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کلیجہ نگلنے کی کوشش کی گئی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اونٹ پر سے گرایا گیا، آپ کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ یہ سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، لیکن آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب وہ دشمن آئے، مجبور بن کر آئے، پورا اختیار رسول اللہ کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور مکے کے سارے چودھریوں کو یہ خوشخبری سنا دی لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی، تم نے کیا کیا تھا وہ تمہارا کام تھا، ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اعلیٰ حوصلگی، بلند ہمتی، عالی ظرفی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت قلبی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دینے اور درگزر کرنے کی ایسی عمدہ مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا، آج صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے شوہر تھے، آج صلی اللہ
علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے. کبھی آپ حضرت اماں جان حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی اور لطف کی باتیں کر لیں, کبھی حبشیوں کا ان کو جو کرتب بازی اور کشتی کے مقابلے ہو رہے وہ بھی ان کو اپنے پشت کے پیچھے سے دکھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کا خیال بھی کر لے. یہ ساری چیزیں عملی طور پر انسانوں کو انسانی زندگیوں میں درپیش آنے والی چیزوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کر بتایا کہ انسانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تم کو اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا, اسی میں اللہ کا پیار بھی ملے گا اور تم کامیاب بھی ہوگے. اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو مانے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. اب میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو انتہائی محدود کر لیا ہے اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو اور آپ کی پاکیزہ مبارک زندگی کو طاقوں میں رکھ دیا ہے. سیرت کی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابناک زندگی جو ہے وہ موجود ہے, لیکن مسلمانوں کی زندگیوں میں وہ تابناک اور روشن زندگی نظر نہیں آتی جس نے صحابہ کرام کی مبارک جماعت کو وجود بخشا تھا. اور جب وہ پاکیزہ زندگیاں انسانوں کی زندگیوں میں آئی تو اس کے اثرات عالم انسانیت پر ایسے پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی بستی کو اور انسانی آبادی کو اور عالم انسانی کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور ان کے لیے پوری تسخیر خلائق کا ایک بڑا عمل ہوا اور اللہ نے سارے انسانوں کو اور ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. مصر ان کا تھا, سوڈان ان کا تھا, شام ان کا تھا, یہاں تک کہ رشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ان کا تھا اور اس طرح فلسطین ان کا تھا. اور دنیا میں جہاں جہاں وہ چلے گئے وہ علاقے, وہ قومیں, وہ آبادیاں ان کے قدموں میں آ کر گر گئی. وہ پاکیزہ زندگی تھی جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کی تھی اور وہ نور تھا جو ان کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت والی زندگی کے نور سے ان کی زندگیوں میں آیا تھا, ان کی زندگیاں منور ہو گئی تھی. آج ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہے, آج ہماری زندگیوں میں بس تھوڑا بہت دین کے نام پر تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے, لیکن اکثر ہماری زندگی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل سے میل اور مطابقت نہیں کھاتی, جو انتہائی افسوسناک ہے. کامیابی کی بنیاد اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رکھی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی میں نہیں پایا جائے گا تو ہم لاکھ دنیا میں کامیاب کہلائیں, اللہ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں کامیابی کی بنیاد تو اللہ نے یہ رکھی ہے من یطع اللہ ورسولہ, جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فقد فاز فوزا عظیما, وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. تو اب ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ایک کامیاب زندگی گزارنے کے تصورات جو ہیں موجودہ زمانے میں بدل چکے ہیں. آج کامیاب زندگی کا نام یہ ہے کہ مادیت کی کثرت ہو, خوب پیسہ ہو, اچھی جاب ہو, اچھے گھر ہوں, اچھی گاڑیاں ہو, اچھی بیویاں ہو, بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں, یہ ساری چیزیں آج کے زمانے, اچھا لباس ہو. بس یہ آج 24 گھنٹے کی سوچ ہے انسان کی اور اسی میں انسان غلطاں و پیچا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح وہ اچھی ایک زندگی گزار سکتا ہے. میرے بھائیوں, اچھی زندگی اس کو نہیں کہتے. اگر یہ اچھی زندگی ہوتی تو قرآن فرعون کو تقلید کے لیے اور نمونے کے طور پر پیش کرتا کہ فرعون کی زندگی سب سے خوشگوار زندگی تھی, وہ اترایا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ هذه الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں ہیں, یہ فرات ہے, یہ نیل ہے, یہ دجلہ ہے, میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے اور میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اتنی کامیاب ملک مصر کا مالک, اس زمانے کا سب سے ایڈوانس ملک جو تھا وہ ملک مصر تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں, جہاں پر باغات تھے, جہاں پر کھیتیاں ہوا کرتی تھی, جہاں پر زراعت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرعون کو ناکام کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچے قتل کیے جاتے تھے. قرآن کہتا ہے یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم, کہ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا, لڑکیوں کو زندہ کرتا تھا. ایک مظلوم, مجبور, محکوم قوم تھی بنی اسرائیل, جن میں کثرت سے انبیاء آئے, لیکن ان کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا. اب ایسی مظلوم
مظلوم قوم، مجبور قوم کہ جس کے لڑکوں کو جب چاہتی اس کی پولیس اس کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتی تھی، ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتی تھی، اور جو لڑکیاں زندہ رکھی جاتی تھی ان سے وہ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا جو حاکم قوم اپنی محکوم اور اپنے ماتحت قوموں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ انبیاء بنی اسرائیل کی بیٹیاں تھیں، بنی اسرائیل کی بیٹیاں، اور وہ فرعون کے عیاش درباریوں کے بستروں کی زینت بنا کرتی تھی۔ یہ اسرائیلی روایات میں اور انسانی تاریخ میں اس کے تذکرے موجود ہیں کہ کیا بدترین ان کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا۔ جب انبیاء والی محنت کو نبیوں کی اولاد نے چھوڑا تو اللہ نے ان پر فرعون مسلط کر دیا۔ فرعون کی بظاہر کامیاب زندگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ بظاہر ظاہری مادی زرق برق والی کامیاب زندگی پسند نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور جلیل القدر نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اور صاحب وحی نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتاب دی اور اس کتاب کو لے کر وہ قوم کی طرف آئے، ایک بڑی قوم کے نبی بن کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے یہودیوں کے نبی بن کر آئے۔ دنیا میں سب سے پرانی سب سے بڑی قوم کے طور پر یہود آج بھی موجود ہیں، ان کے نبی بن کر آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کی مجبوری کو دیکھو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون ان کی قوم کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کی حفاظت کا مسئلہ آیا، ان کی حضانت یعنی دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، سارے مسئلے جب رضاعت کا مسئلہ آیا، حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرعون کے گلے میں مار دیا کہ تو ہی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کی پرورش کرے گا، تو ان کی ساری ذمہ داری کو پورا کرے گا، یہ محل میں بڑے ہوں گے۔ اللہ کے کام عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس کی جو مشیت ہوتی ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی اور مشیت سے کرتے ہیں، ان کی مرضی اور مشیت میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی حکومت کا اور اس کا خاتمہ کروا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کے راز ہیں، بھید ہیں، اسرار ہیں جو اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر پلنے کا مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر قوم کا مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام ساری پریشانی ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کامیاب کہتا ہے اور فرعون کو ناکام کہتا ہے۔ اللہ قارون کو ناکام کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو کامیاب کہتا ہے۔ اللہ اس کے حامان وزیر کو ناکام کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ کامیاب کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کہتا ہے، بلال کو کامیاب کہتا ہے، عمار و یاسر جو غلام ہیں ان کو کامیاب کہتا ہے، صہیب اور مصعب جو غلام ہیں ان کو کامیاب کہتا ہے، زنیرہ و نہدیہ جو باندیاں ہیں ان کو کامیاب کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سرداروں کو ناکام کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس کامیابی کے معیار دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے پاس کامیابی کا معیار جو ہے وہ ایمان ہے، عمل ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ جب بندوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی یہ چند مختصر سی زندگی کیسے بھی گزر جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر بڑے رحیم، مہربان اور کریم تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ یہ سبق سکھایا کرتے تھے، عش فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافروں، اجنبیوں، پردیسیوں کی طرح زندگی گزار دو، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں پر کوئی مستقر نہیں ہے، تھوڑے دن کا رہنا ہے پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو۔ اگر اس سے میل نہیں کھائے گا ہمارا عمل تو یہ عمل دین نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بہت اہم مثال دے رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر آج کی جو رات آنے والی ہے، اس رات کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس رات میں لوگ جاگتے ہیں، اس رات کے اندر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اس کو ایک برکت والی رات سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی رات آ رہی ہے، یہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ 15 شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں سڑکوں پر کیا ہوتا ہے؟ سڑکوں پر کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح سے پورے شہر میں حال کیا ہوتا ہے؟ یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے باری باری رہا کرتے تھے. میرے گھر باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نصف رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے اٹھے اور بہت آہستہ سے کنڈی کھولی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے نکلے. اب جب میری آنکھ کھلی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہیں پایا. میں بے چین ہو گئی کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے. تو میرے دل میں وہ خیال پیدا ہوا جو ہر سوکن کے دل میں پیدا ہوتا کہ کہیں اللہ کے رسول اپنی کسی اور سوکن کے گھر تو نہیں چلے گئے. تو مجھے اپنی سوکنوں پر حسد کا ایک جذبہ ہوتا ہے سوکنوں کے اندر, وہ میرے اندر بھی پیدا ہوا. میں پہلے اپنی سوکنوں کے گھروں کی طرف گئی لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشانات پر میں چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور عبادت میں مصروف تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, میری آٹھ کہنے تو مجھ سے کہا, کہنے لگے اے عائشہ آج کی رات بڑی خیر والی رات ہے, آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا نہیں, ازواج مطہرات کو جگایا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی فضیلتیں بیان نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اٹھایا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ آپ چلے گئے. جبکہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, بڑی صراحت کے ساتھ صحیح احادیث کے اندر لیلۃ القدر کی تاکید آئی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. اور جمہور مفسرین لیلۃ المبارکہ کی تفسیر لیلۃ القدر کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس کو نازل کیا, اس سے مراد قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح, اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اپنے رب کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں کیونکہ فرشتے اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. اس کی اجازت کے بغیر وہ سائیکلوں پر گھوما نہیں کرتے, بائک لے کر ٹہلا نہیں کرتے, ہڑبونکیاں نہیں کرتے. نازل ہوتے ہیں تو کیسے اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اللہ کے امر لے کر آتے ہیں اور سلامتی لے کر, وہ سلام اور سلامتی لے کر آتے ہیں حتی مطلع الفجر. اور یہ سلسلہ فجر تک چلتے رہتا ہے. جب صبح صادق ہو جاتی ہے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے وہ رات ہے. اب اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ روایتوں کا اختلاف ہے. علماء 15 شعبان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک بڑا طبقہ اس کو مانتا ہے کہ 15 شعبان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جاگ کر گزاری ہے, اللہ سے مانگا ہے. اس کے سلسلے میں جو بہت ساری چیزیں اور مبالغہ آرائی مشہور ہو گئی ہے وہ تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر حلوہ پکانا چاہیے, میرے بھائیو حلوے کی کوئی تک تو وہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مائی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 کالی چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ حلوے تھے نہیں, بیسن کے حلوے, روے کے حلوے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, میں نہیں سمجھتا ہوں, نہ میرے کبھی پڑھنے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسن کا حلوہ کھایا ہو یا روے کا حلوہ کھایا ہو. یہ ہماری اپنا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. اسودین, 2 کالی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دسترخوان پر ہوا کرتی تھی. صحابہ کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ 2 کالی چیزیں کیا ہوا کرتی تھی, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کھجور اور پانی. کھجور اور پانی, یہ 2 چیزوں پر خاندان نبوت کا گزارا ہوا کرتا تھا. امت کو حلوے چاہیے, امت کو حلوے چاہیے. کیوں بھائی حلوہ کیوں چاہیے آپ کو, یہ ایک سوال ہے. اور 14 شعبان 15 شعبان کو حلوہ کیوں چاہیے بھئی؟ حلوہ کھانا ہے آپ کو, اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو شریعت منع نہیں کرتی. قرآن کہتا ہے کلو وشربو, کھاؤ پیو, کھاؤ اور پیو, ولا تسرفو, لیکن کھانے میں بھی حد سے مت گزرنا, پکڑے جاؤ گے. کھانے کی لمٹ ہے, کھانے کے اصول ہیں, کمانے کے اصول ہیں, کھانے کے بھی اصول ہیں. اللہ نے اس میں احکام دیے. تو کھانے پینے کی اجازت ہے, کچھ بھی کھا سکتا, حیثیت والا حلال کھائے, حلال کھائے.
جی میں جو آتا ہے طبیعت کے تقاضے کے مطابق کھائے، لیکن دن فکس کر کر کیوں کھاتے ہیں کہ اس دن میں یہ چیز کھانا چاہیے؟ اس کے ساتھ جو چیز وابستہ کی گئی ہے اس کا تعلق کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہیں ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر گھروں کو چراغا کرنا، اس کے گھر کو کیوں چراغ کیا جائے، اس پر کیوں لائٹ لگائے جائیں 15 شعبان میں؟ کیا فرشتے نعوذ باللہ اندھے ہیں، ان کو گھر نظر نہیں آتے؟ میرے بھائیوں، آج یہ کمکم فائدہ کمکموں کا کس کو ہوگا؟ ٹورنٹ پاور والوں کو ہوگا، ان کا میٹر جلے گا، اور بجلیاں بنانے والوں کو ہوگا، بلب بنانے والوں کو ہوگا۔ لاجک ہے کوئی اس کی؟ کوئی اسراف کی کوئی تک ہے؟ میرے بھائیوں، وہ پیسہ جو گھروں کو چراغا کرنے میں خرچ ہو رہا، غریب کو دے دو، بھوکا کھائے گا، دل سے دعا نکلے گی، نسلیں آباد ہو جائے گی۔ ایک بھوکے کے پیٹ میں ڈال دو گے، اللہ تم کو آباد کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برکت دے دے گا۔ تو ہم غیر ضروری چیزوں میں ہمارا پیسہ خرچ کر دیں۔ پھر رات بھر جو جاگنا، جاگو، ہم جاگنے کو منع نہیں کرتے، جاگنا چاہیے۔ مسلمانوں کی راتیں بھی سونے میں نہیں گزرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ابتداء اسلام میں ترتیب سورہ مزمل میں اللہ نے بیان کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول کی ترتیب یہ تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے رہا کرو۔ رات قیام کے لیے ہے، مسلمان کی رات نیام کے لیے کم ہے، نیام سونے کو کہتے ہیں، سونے کے لیے کم ہے، جاگنے کے لیے زیادہ ہے۔ لیکن کہاں جاگنا، کہاں جاگتے؟ ہمارا جاگنا کہاں، ہمارا سونا کہاں؟ ترتیب بدل گئی۔ ان کا قیام مصلوں پر ہوتا تھا، ہمارا قیام ڈھابوں پر ہوتا ہے، ہمارا قیام سڑکوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، اس عمل کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مصلے پر قیام ہے، دین ہے، مصلے کے باہر قیام ہو رہا، مت جاگنا، رات بھر سو، کیونکہ یوں بھی یہ نفل عبادت ہے۔ شب برات میں جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے شب برات میں جاگنا، نفل عبادت ہے۔ اگر جاگو گے اجر مل جائے گا، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں جاگنا ہے، مسجدوں میں جاگنا بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں نبوت کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، جس میں سے 15 شعبان کا آپ کا جنت البقیع میں جانا بھی آپ کی خصوصیات نبوت میں سے۔ بعد کی روایتوں میں آیا ہے کہ 15 شعبان میں اللہ رب العزت تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، موت مرنے والوں کو فرشتوں کو کام سپرد کیا جاتا ہے 15 شعبان کو کہ تم مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی لسٹ تیار کرو، رزق کی لسٹ تیار کرو۔ فیصلہ 15 شعبان کو نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوا کہ آج کی رات میں اگر جاگیں گے تو ہم لوگوں کو رزق بھی مل جائے گا۔ اس میں بھی اللہ کی رضا نہیں ہے، رزق مل جائے گا، مرنے سے بچ جائیں گے، رزق مل جائے گا، مرنے سے بچ جائیں گے، یہ چیز ہم سوچ کر جاگتے۔ میرے بھائیوں، یہ اس کے لیے جاگنا، موت آنا ہے، موت آنا ہے، اور رزق کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اس لیے جاگتے کہ رمضان یہ رات اس لیے ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ من مانی چیزوں کو داخل کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے جاگنے کی جو امت کو ترغیب دی اور اس کی جو روایتیں ہیں، تو ان کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی اگر 15 شعبان کو جاگے تو اپنے گھر میں جاگے، اور گھر میں بھی جاگے تو حضور کا نمونہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو نہیں جگایا، امہات المومنین کو نہیں جگایا، خود جاگو، خود مانگو، جن کو شوق ہے وہ جاگے۔ لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ امت کیا کر رہی ہے کہ دہلی کے گورنر نجیب جنگ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے، کل ٹی وی پر اور آج اخباروں میں بھی ہے، کہ شب برات میں مسلمان ذرا اس رات کا احترام کریں، دوسری قوموں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سختی سے نمٹیں گے جو رات میں ٹرینوں کے اوپر سواری کریں گے اور جو بائک ڈبل ڈبل ٹبل چلائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہے کہ حکومت ہم سے پریشان ہو، لوگ ہم سے پریشان ہو، برادران وطن ہم سے پریشان ہو۔ ہمارے نبی کا اسوہ تو یہ ہے کہ اہلیہ ہے، بیوی ہے، جس کو اٹھانا چاہیے۔ اور نبیوں کا معاملہ بتا دوں، نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کے بڑے، ان کو بڑی رغبت ہوتی ہے خیر میں،
اور وہ خیر چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خود خیر کو حاصل کریں، ان کے قریبی لوگ اور ان کے چاہنے والے خیر کو حاصل کریں، تو پہلے حضرت عائشہ کو اٹھاتے اللہ کے رسول، لیکن حضرت عائشہ کو نہیں اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پورے گاؤں کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھو گے آج کی رات میں مشاہدہ کرنا، سڑکوں پر بائک میں سے لوگوں کی بائک کھڑی ہے، بائک لے کر چلے جائیں گے، اس میں کہ پیٹرول نکال لیں گے، صبح میں لوگ اٹھ کر آئیں گے، جانے والا آفس جانا ہے بیچارے کو، تو معلوم ہوا کہ رات میں بڑی رات تھی، چور آئے تھے اور ان چوروں نے کیا کیا، بائکوں میں کا تیل نکال لیا، یہ راتیں جاگنے کے لیے اس طرح، اور پورے ہنگامہ اور شور، بلڈنگ میں کوئی سو نہیں سکتا، محلے میں کوئی سو نہیں سکتا، برادران وطن پریشان ہو جائیں، ان کو اس رات سے کیا مطلب، آپ ان کو بھی جگائیں اور ہنگامہ کرتے رہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کسی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، پڑوسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، انسانوں کو بلا وجہ ستانے کی اور تکلیف دینے کی اسلام میں اجازت تو نہیں ہے، اور اللہ نے حرام قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو، تکلیف دہ چیزیں راستے میں ڈالنے کو منع کیا گیا ہے، کہ چھلکے کیلے کھاتے ہو، آم کا زمانہ آیا، کھڑکیوں میں سے کیلوں کی چھلکے پھینک دیتے ہو، اب کوئی ضعیف آدمی اس پر سے گرے گا، پھسلے گا۔ 15 شعبان ہے، بیڈمنٹن ہو رہی ہے، 15 شعبان ہے، کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، 15 شعبان ہے، آج جاگنے کی رات ہے، اور بائکوں پر ہنگامہ کرتے ہوئے، اور اس سے بھی علاوہ کپڑے اتار لیں گے اور بنیان پہنیں گے، بنڈی پہنیں گے، بارش ہو رہی ہے، دھمال کرتے ہوئے پورے اس پر گھومتے رہیں گے۔ کیوں؟ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کا کام ہے چابیاں دینا، نہیں آج کی رات باپ بھی گناہ میں شریک ہوگا اگر وہ اپنی بائک کی، اپنی گاڑیوں کی چابی دے گا۔ اپنے بچوں کو ابھی جمعے کے بعد جا کر تاکید کرنا، مغرب کے بعد گھر میں آنا ہے، آج کارخانے بند ہوں گے، گھر پر آنا ہے اور گھر پر ہی رہنا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھے، وہاں پر حدیث کی کتاب پڑھے، قرآن پڑھے، دین سمجھائے، ان کے درمیان بیٹھے، ان کو لے کر عبادت کرے، اپنے گھر میں عبادت کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادت کرو، تاکہ اللہ کی مخلوق تو محفوظ رہے، معمون رہے۔ یہ کون سی عبادت ہے ہماری کہ ساری دنیا ہماری عبادت سے پریشان ہو؟ اللہ نے قرآن مجید میں مشرکوں کافروں کے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان کے یہاں مقام و تصدیہ، ان کی عبادت کیا ہے کہ وہ چلاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ مشرکوں کا اور کافروں کا طریقہ عبادت سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، شور کرنا، ہنگامہ کرنا ہے، اور ایمان والوں کو نہ ان کے ہاں متانت ہے، باوضو آؤ، باوضو آؤ، خاموش آؤ۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنے کو منع کیا گیا ہے، دنیا داری کی بات نہیں، دین کی بات کرنا ہے تو اجازت ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو عمل کی ترغیب دینا ہے، حدیث پڑھنا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی نہیں آپ ارے بھئی 5 روپے تمہارے میرے پر باقی تھے، یہ بھی دنیا ہے، مسجد میں مت دو، مسجد کے باہر نکل کر دو، خیریت ہے پوچھ لو، تو اس کی تو کوئی آیا ہے باہر سے تو اس سے خیر خیریت پوچھ لیے۔ ایک مسلمان کی خیر خیریت پوچھنا اور حالات پوچھنا یہ دین ہے، لیکن اس سے پھر اس کے بعد بچے کیسے ہیں، یہ دنیا ہو گئی، آپ کی بیوی کیسی ہے، دنیا ہو گئی، یہ باتوں کی لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر قہقہ مار کر ہنستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں صحابہ کرام کی آواز کو، ہنسنے کی آواز کو سن لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ کھلکھلا کر ہنسنے کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا کہ کھلکھلا کر آدمی ہنس رہا ہو کہ اس کی بانچیں کھل جائیں اور منہ پھٹنے لگے، اتنے زور زور سے ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا کہ یہ ہنسنے کا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کر دیا کہ اس طرح ہنسنا نہیں ہے۔ تو ہماری راتیں کیسے گزری؟ یہ رات جاگ کر عبادت کے ساتھ اللہ سے مانگ کر، دعا میں، رونے میں، معافی میں، استغفار میں انفرادی طور پر گزر جائے تو یہ خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو، نصف شعبان کو اللہ کے رسول جاگے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ قبرستان میں بھی اس کہ اللہ کے رسول جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ آپ اگر قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کر آپ اپنے وہاں پر موت کو یاد کرنا ہے قبرستان میں، کیونکہ قبروں پر جا کر ثواب نہیں پہنچتا، وہ تو آپ امریکہ میں بیٹھ کر بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں اور ہندوستان میں بیٹھ کر بھی دنیا میں کسی بھی گوشے میں ثواب پہنچا سکتے ہیں،
جیسے موبائل کے ذریعے سے کہیں بھی آواز پہنچائی جا سکتی ہے، اس طرح اللہ کے ہاں ثواب کہیں سے بھی کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے۔ قبرستان اللہ کے رسول کیوں گئے تھے، اس کی کیا حکمتیں تھیں، اس کے اسرار کیا تھے، اس پر علماء نے تفصیل سے باتیں اندازے سے لکھی ہیں، کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، اندازوں سے لکھا ہے علماء نے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ اسرار نبوت میں سے وہ چیز ہے، اس لیے اس پر بحث کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے، اللہ کے نبی جانتے کیوں گئے تھے آج صلی اللہ، کیونکہ اس کو اگر امت کے لیے فائدے کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بتاتے۔ اس لیے ہم جاگنے کے اصولوں کے ساتھ جاگے تو دین بنے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسلام ہے، اس لیے ہمارے ہاں دین ہے حلوے والا، ہمارے ہاں دین ہے کھچڑے والا۔ ہم نے دین ان چیزوں کا نام رکھ لیا، ہم بس اسی پر اہمیت دیتے ہیں اور وہ چیز پر ہم اہمیت نہیں دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل تھا، لوگوں کو ایذا نہیں پہنچانا، سڑکوں پر بلا وجہ بال میں دیوانوں کی طرح نہیں گھومنا۔ جب تک بشاشت ہے، عبادت بشاشت کے ساتھ، نہیں تو نیند بھی آ رہی ہے تو آدمی جاگ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں بھائی، اگر آپ کا جاگنے کا نہیں من ہو رہا ہے تھوڑی دیر عبادت کرو، سو جاؤ۔ پھر جب بشاشت ہو تب وہ ڈرائیور کو اگر نیند آتی ہے تو گاڑی سائیڈ میں لگاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر نیند کی حالت میں گاڑی چلاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی کہیں بھی ٹھک جائے گی، تو وہ ڈرتا ہے، سائیڈ میں کھڑی کر دیتا ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، بے کیف عبادت، بشاشت نہیں ہے عبادت، عبادت بشاشت کے ساتھ، عبادت دل جمی کے ساتھ، عبادت دل لگا کر، اور جب تک چلے وہی اللہ کے پاس۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی اگر آدمی جاگ لیا اور اللہ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو راتوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر صبح صادق تک آواز لگاتے رہتے ہیں اور مانگنے والوں کو اپنے دریائے کرم سے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو ہم اتنا جاگ لیں جتنی ہماری بشاشت ہو، پھر سو جائیں، پھر فجر، رات بھر جاگنا اور فجر کی نماز گول کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ فجر فرض ہے اور 15 شعبان میں جاگنا نفل ہے، فرض کو گول کرنا نفل کے چکر میں، یہ یعنی بڑا چھوٹا ہاتھی کو چھوڑ دینا، اونٹ کو چھوڑ دینا اور چوزے کو پکڑنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، کوئی بھی حماقت ہی کہے گا اس کو۔ فجر کو گول کر دیا جائے، عشاء جماعت کے ساتھ جس نے پڑھی اور فجر جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے یا تکان کی وجہ سے نہیں جاگا اور اس نے یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیا تو اللہ اتنے کریم ہے کہ اس کو رات جاگنے کا ثواب دے دیتے ہیں، کہ رات بھر جاگا، رات بھر جاگنے کا ثواب اللہ دے دیتے ہیں۔ تو جماعت کا اہتمام اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اجتماعیت کے ساتھ۔ اب ہم جب نماز پڑھیں تو دل لگا کر دل جمی کے ساتھ اللہ سے مانگیں، لیکن وہ اعمال نہ کریں جن اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، لوگ بے چین ہو جاتے ہو۔ بھائی اتنے زور زور سے ہارن بجا کر نہیں کر رہے، دل کے بیمار ہیں، ان کے لیے آواز بائک کی اور وہ بھی اس میں ایسے ایسے ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف، اگر اس بیچارے کو کچھ تکلیف ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ گناہ کے کام، اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ دین نہیں ہے، سڑکوں پر جاگنا دین نہیں ہے، بلا وجہ رات بھر شہر میں گھومنا دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے ما جاء بہ الرسول، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں جاگتے تھے، تو کیسا جاگنا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، جاگے رات بھر، لیکن کیسے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر کسی کی جاگنے پر نظر نہ پڑے۔ ہمارے جاگنے کو ساری دنیا دیکھ رہی، تماشا بنا کر رکھے۔ اللہ کے رسول اعتکاف فرما رہے ہیں کہ تاک راتوں میں جاگنا ہے، اللہ نے تاک راتوں میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اور لیلۃ القدر قرآن کی رات ہے اور مہینہ قرآن کا ہے رمضان۔ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتکاف کا اہتمام فرماتے رہے اور مسجد میں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے اعتکاف کے اندر، کیونکہ جاگنے کو پردہ ہے، اسلام میں جاگنے کو پردہ ہے۔
جاگنے کو پردہ ہے، اس لیے اعتکاف ہے، اور معتکف کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی چادریں لا کر لگائے تاکہ تمہارے جاگنے پر کسی کی نظر نہ پڑے، تمہارے جاگنے پر کسی کی نظر نہ پڑے، تمہارا جاگنا پردے میں ہو، تمہارا جاگنا سڑکوں پر نہ ہو، تمہارا جاگنا چوراہوں پر نہ ہو، تمہارا جاگنا ہوٹلوں پر نہ ہو، تمہارا جاگنا اجتماعیت مسجدوں میں بھی نہ ہو، بلکہ آپ کو اگر جاگنا ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان کا معاملہ تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہو، یکسوئی ہو، اللہ کا خاص ایک تعلق کی کیفیت ہو۔ امت پہلے جو ہے جاگنے کی، یہ امت جاگنے والی ہے، یہ امت نے جب سے جاگنا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے راتوں کو جاگنا بند کیا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ راتیں اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے کے لیے تھی، اس نے اللہ کی عبادت کے لیے جاگنا بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے 90% لوگوں پر، میں احتیاطاً 90% کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو فجر کی جماعت کی نماز سے اللہ نے محروم کر دیا، فجر کی جماعت کی نماز سے محروم کر دیا۔ فجر میں آ کر دیکھو مسجدوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں، فجر کی جماعت کی نماز سے محروم کر دیا۔ جب یہ امت راتوں کو جاگا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جاگنے کی برکت سے فجر کی نماز کی لذت دیا کرتا تھا، اور یہ آہ سحرگاہی سے واقف تھی یہ امت، اور ان کے مسئلے اللہ آسمانوں پر حل کیا کرتا تھا، ان پر حالات نہیں آتے تھے، ان پر پریشانیاں نہیں آتی تھی، ان کا اللہ سے ایسا تعلق تھا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے مزمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اوڑھ کر سو گئے تھے، کپکپی آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آیا تھا، آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور آپ وحشت زدہ ہو گئے تھے، تو اوڑھ کر سو گئے تھے، تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، دو جگہ ہے، یا اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگا کرو۔ اللہ تو رات میں ملتا، جب دنیا سوتی ہے اس وقت اللہ ملتا ہے، تو اٹھو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کتنا اٹھو، اس کی لمٹ نصف ہو، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا کم کر دو یا تھوڑا زیادہ کر دو۔ نبی کی ترتیب پوری اکثر رات کا حصہ جاگ کر گزارنے کا تھا، صحابہ کرام کے لیے بھی یہی ترتیب تھی۔ بعد میں اسی سورہ مزمل کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو آسان کر دیا اور امت پر تخفیف کر دی۔ صحابہ اندازے میں بڑی پریشانی ہو رہی تھی صحابہ کو کہ آدھی رات ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ڈرتے تھے بیچارے، دن میں کام کرنا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب تمہارے لیے اتنا ہے کہ تم رات کو کسی بھی حصے میں کتنی بھی دیر جاگ لیا کرو، امت کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تاحیات اللہ کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ آپ ساری زندگی تہجد بھی فتہجد بھی نافلۃ لک، آپ پر تہجد فرض ہے، واجب ہے آپ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی نہیں ہٹائی، امت کے لیے تخفیف کر دی، امت راتوں کو جاگا کرتی تھی، مصلی پر امت کی راتیں گزرا کرتی تھی۔ آج امت کی راتیں مصلی پر نہیں گزرتی، ایک رات جاگ لیتے، پھر لیلۃ القدر میں 27 کو جاگ لیتے، بس ہمارا جاگنا سال بھر کا پورا کوٹا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی ترتیب یہ تھی، صبح کے سے پہلے جاگنا، رات میں جاگنا۔ ہم سوتے ہی 1 بجے کے بعد، اور 1 بجے تک، روز مغرب سے لے کر 1 بجے تک سونے والوں، غور کرنا کہ آپ نے اتنی دیر تک جاگ کر جب آپ سو رہے ہو، فجر کبھی نہیں نصیب ہوگی، آپ اتنی دیر کے بعد سوئے، تو آپ نے اس رات 1 بجے تک کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہوا؟ ہوٹلوں پر بیٹھے تھے، غیبتیں کی، جھوٹ کہا، گالیاں دی، غیر ضروری کام کیے، لا یعنی بھی اس امت کے لیے بلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس امت کا وصف بیان کیا کہ عشاء کے بعد یہ امت بات نہیں کرتی بلکہ جا کر سو جایا کرتی ہے۔ اس امت کے لیے عشاء کے بعد سو جانا اللہ کے ہاں پسند ہے، اور صبح ہونے سے پہلے اٹھ جانا اللہ کے ہاں پسند ہے اس امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ دوسری قومیں جو برباد ہوئی اور ہلاک ہوئی اس لیے کہ وہ راتوں کو جاگا کرتی تھی۔ راتوں کو جاگنے والی قومیں برباد ہو جاتی ہے، بے مقصد جاگنے والی، اس لیے کہ لایانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج اندھیرا ہو جاتا ہے تو انسانوں کی 3 جماعتیں بن جاتی ہے،
ایک جماعت وہ جو بھلائی کی طرف چلتی ہے، ایک جماعت وہ جو جا کر سو جاتی ہے، اور ایک جماعت وہ جو اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سونے والے کا تو کچھ نہ بھلا ہوا نہ نقصان ہوا، اس کا برابر برابر رہا۔ جاگنے والے کو، جس نے عبادت میں رات گزاری، نفع ہوا۔ گناہوں پر چلنے والے کے لیے رات وبال بنی، اس کا نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول نے رات میں جاگنے والوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ ہم اس قسم میں بنے کہ ہم اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر، کھا کر، راتوں میں جلدی سو کر ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے بنتے۔ ہماری ہر رات شب برات ہوتی، ہر رات لیلۃ القدر ہوتی، شب قدر ہوتی۔ ہم جاگتے اللہ سے مانگنے والے بنتے، ہمارے گھر جاگتے۔ آج ہمارے گھر کب جاگتے ہیں؟ ہمارے یہاں سورج کب نکلتا ہے؟ ہم کب بیدار ہوتے ہیں؟ صبح میں ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آیات نہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلی ہوتی ہے۔ صبح والے عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، شام والے آتے ہیں، شام والے چلے جاتے ہیں صبح میں، پھر دن والے آ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے ہاں فرشتے جاتے ہیں تو ہمارا نام غافلوں میں، سونے والوں میں، کھونے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تو سو رہے تھے، فرشتے جب آئے تو سو رہا تھا بندہ۔ کیوں سو رہا تھا؟ رات میں دیر تک جاگا تھا۔ رات میں کیا کرتا رہا؟ پورا چوپڑا تیار رہتا، اللہ کے حضور میں پوری رودات اور رپورٹ پیش کر دی جاتی، بندے نے اس طرح رات گزاری، ہم اس طرح آئے تھے اور ہم نے اس حالت میں اس کو دیکھا تھا۔ کتنے جس اللہ کے پاس جانا ہے وہ اللہ باخبر ہے، اس نے ہمارے لیے فرشتے لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور اللہ خود بے خبر نہیں ہے ہمارے حالات کی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو رات ہے وہ عبادت اور انفرادی طور پر کوئی اجتماعی عبادت اس رات میں نہیں، کوئی مخصوص طریقے پر عبادت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کوئی یہ تہوار نہیں، کوئی مخصوص کھانے نہیں، اور یہ عقیدہ بھی باطل اور مشرکانہ عقیدہ ہے کہ روحیں گھروں پر آتی ہیں۔ چراغاں اس لیے کیا جاتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہے۔ ہمارا آوگان کا عقیدہ نہیں ہے، آوگان کا عقیدہ ہندوانہ عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہے۔ روحیں واپس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقام رکھے، علیین اور سجین۔ نیک علیین میں، بدکار سجین میں۔ سجین سمندروں کے نیچے، 7 زمینوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بدوں کی روحوں کو محفوظ کر دیا۔ علیین کو اللہ نے 7 آسمان کے اوپر اپنے قریب کرسی کے پاس ایک مقام علیین، اس میں محفوظ کر کر اس کی نگرانی حضرت جبریل کو دے دی، حضرت جبریل کے ہاتھ میں، اور ان کے پاس دے دیا۔ یہ علیین اب وہاں سے وہ نکلنے والے نہیں، یہ قید خانے سے یہ نکلنے والے نہیں۔ جب اللہ کا امر ہوگا تو بروں کی روحیں بروں کے جسموں میں جائے گی، بھلوں کی روحیں بھلوں کے جسموں میں جائیں گی۔ اللہ دوبارہ سارے انسانوں کو اٹھائے گا، اپنے حضور میں جب بلائے گا، پھر ان کے کیے کا، ان کو جو اچھا کیا اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، جو برا کیا اس کا بھگتان ان کو بھگتنا پڑے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ رائی کے دانے کے برابر خیر اس کا بدلہ ملے گا، رائی کے دانے کے برابر برائی اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ روحیں واپس آتی۔ یہ تو ان کے آئے کہ دوسرے روح میں آ گئے اور فلانے جسموں میں آ گئے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ نہ کوئی آتا نہ جاتا، جو گیا وہ مٹی ہو جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو یہ مادی جسم ہے سڑنے کے لیے بنایا۔ یہ قبرستان میں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھولتا، پھول کر پھٹتا، پھٹنے کے بعد سڑ جاتا، کیڑے پڑ جاتے، اور اس کے بعد یہ مٹی ہو جاتا۔ صرف انبیاء اور شہداء کے جسم اللہ نے زمین پر حرام کیے ہیں، باقی ساروں کے جسم باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی بنانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے اللہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری راتیں، ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر چیز میں پہلے تحقیق کریں کہ عمل کیسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے، کیا عمل کیا کرتے تھے۔ حضور کا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کی 14، 15، 16 یا 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم روزے رکھیں، ہم رات کو اگر جاگنا ہے تو ضرور جاگیں، لیکن ہمیشہ جاگیں، اور اس رات میں اگر جاگنا ہے تو اسی ترتیب سے جاگیں جس ترتیب سے اللہ کے نبی جاگے ہیں، کہ بالکل تنہائی میں
اور میں آپ کو ایک بہت منطقی بات بتا چکا کہ جاگنے کو پردہ ہے. اللہ کے رسول اعتکاف میں جاگا کرتے تھے, کھلے بندوں نہیں جاگا کرتے تھے, کیونکہ یہ اللہ کی اور بندے کے درمیان راز کی بات ہے. اللہ کا اور بندے کا کیا تعلق ہے؟ راز و نیاز کا تعلق ہے, بڑی گہرائی کا تعلق ہے. بندہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق و مالک کے سامنے جو بھی کہنا, اس کے لیے بہت فصاحت اور بلاغت کی ضرورت نہیں کہ غالب کا کلام اور مومن کی شاعری اور اقبال کا ذہن ہو اور ان کی اور ادب اور بلاغت کے پر عبور ہو تو پھر آدمی مانگے گا تو اللہ دیں گے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو زبان جاتے, آپ مراٹھی میں بولو تو اللہ سنیں گے, ہندی میں بولو تو اللہ سنیں گے, مادری میں گریا پڑیا کہو تو اللہ سنیں گے, پچھوا اگوا کہو تو اللہ سنیں گے. اللہ کو جیسا بولو گے ویسے اللہ سنیں گے. اللہ بندے کے جذبے کو دیکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, میں بالکل قریب ہوں. اللہ سے مانگو. نہیں آتا, بہت ہر آدمی مولانا نہیں ہوتا. مولانا لوگوں کی طرح اس کو بہت اچھے انداز میں الفاظ کے ساتھ مانگنا نہیں آتا, تو کیا وہ اللہ سے مانگے گا نہیں؟ ارے مانگو جو ضرورت ہے. اے جن کی شادیاں نہیں ہوگا, اے اللہ چاند جیسی حور جیسی بیوی دے دے, بولو اللہ سے. جو زبان تمہاری ہے بھینس جیسی بیوی دے دے, بھینس کہتے تمہاری زبان بھینس بول دو کہ اللہ ایسی بیوی دے دے, ایسے بچے دے دے. اولاد نہیں ہے اللہ سے مانگو, اللہ ہی دیں گے اولاد. بیوی اللہ دیں گے, کھانے کو اللہ دیں گے, بیماری اللہ دیتے ہیں, شفا اللہ دیں گے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتے ہیں, میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتے ہیں. ہم کہاں فلانا ڈاکٹر بہت ہوشیار ہے, کیا علاج کرا اس نے اچھا ہو گیا, اس نے نہیں اچھا کرا, بولے اللہ نے اچھا کیا. اللہ اچھا کرتے, وہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا؟ وہ اگر بیمار ہوتا, آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں مرتا, سارے ڈاکٹر مر رہے, اور وہ بھی جو جس چیز کا ماہر ہوتا اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا. اگر وہ اس کو بچا لیتا وہ بیماریوں سے لوگوں کو, اور اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو اس مرض میں مبتلا ہو کر نہ مرتا. ہارٹ کے ڈاکٹر ہارٹ فیل میں مرتے, کینسر کے ڈاکٹر کینسر میں مرتے. ان کی ہسٹری دیکھو آپ, تو ان کی بیماریوں کے امراض انہی میں مرتے, جتنے بڑے ماہر رہتے اسی مرض میں مبتلا ہوتے, مر جاتے. تو یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں شفا, اللہ کے ہاتھ میں صحت, اللہ سے رزق بھی اللہ سے مانگو. روزی اللہ دیتے, حکومتیں نہیں دیتی. ہم پریشان ہیں ہمارے روزگار کا کیا ہوگا, ارے مانگو اللہ سے, اللہ دیں گے. اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کو یاد کر کر. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, اللہ کہتے ہیں جب نماز پوری ہو جاؤ, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو. تلاش تو کرنا پڑیں گے. آپ بیٹھ جائیں گے کہ اللہ نے بولا روزی دوں گا, اب میں جاؤں گا نہیں کہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. ایک بچہ تھا, ایک واقعہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا لیکن سنا کر بات ختم کر دو. ایک ضدی قسم کا بچہ تھا, اس کی ماں نے کہا بیٹا اللہ دیتا اللہ کھلاتا. بولے ٹھیک ہے آج دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا. چلا گیا کھیت میں, جنگل میں, جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا, درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا. ماں بہت سمجھائی بیٹے کھا لے. بیٹا ایسا نہیں, اللہ نے کھلاتے کا مطلب دوسرا ہے, تو سمجھا نہیں. بولے میں تو آج اللہ کے ہاتھ سے کہوں. کیسا کہ بولے بیٹا اللہ جب کھلانے پر آتے تو مار کر بھی کھلاتے. بولے دیکھوں گا میں. اب گیا, اب ماں کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا ہے, ضدی ہے, بد دماغ ہے. اچھی سی بریانی بنائی, لے جا کر رکھ دیا, بیٹے اتر کر کھا لے. کہنے لگے نہیں اللہ کھلاتے, مار کر کے تو نہیں بولی تھی اماں کے مار کر کھلا دیکھوں گا. اب تھوڑی دیر سے ماں چلی گئی, ڈاکو آئے ادھر سے, کھانے کی خوشبو, بھوکے تھے. انہوں نے دیکھا کہ فرسٹ کلاس بریانی ہے تو ان کی بھوک اور چمک گئی. تو لیکن ان کو خیال آیا کہ کہیں اس میں کسی نے زہر وہر تو نہیں ملایا, تو اس لیے ادھر ادھر دیکھے تو اوپر لڑکا بیٹھا ہوا تھا. بولے نیچے اتر. نیچے آیا ہو, کہنے لگے تو نے رکھا. بولے میری اماں رکھ کر گئی. بولے کھا. تو بولے نہیں کھاؤں گا. ایک مارا, بولے کھا. دوسری اٹھایا, کہنے مارے مت, سمجھ میں آ گیا اللہ مار کر بھی کھلانا چاہے, مار کر کھلاتے. ماں کہہ رہی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میرے بھائیوں اللہ قدرت والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ محنت کو شرط رکھا ہے, اس کے ساتھ اللہ دیتے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.